طور پر ہی 3 رات سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. بعض لوگ شبینہ کے نام سے پوری رات میں ایک ہی دفعہ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ درست نہیں. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن فی اقل من 3 رواہ ابو داؤد. نہ صرف یہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے آدم سے ہو کہ اور قرآن آدم کو مٹی سے بنے تھے. سمجھ کے پڑھنا چاہیے کسی گورے کو اور کالے جلدی پر، ختم کسی عربی کو کرنے اجمی سے پر منع کیا گیا. کوئی فضیلت حاصل نہیں. ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا خلاف سنت ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لا اعلم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ حتی الصباح سب سے زیادہ رواہ ابن ماجہ. اللہ کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک سارا قرآن مجید ختم کیا ہو، یعنی ایک رات میں پڑھا. تم سب اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. تمام نسل انسانی سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول في سجود القرآن باللیل، یعنی رات کے وقت جب آپ تلاوت کرتے تھے نماز میں تو سجدہ تلاوت جہاں آتا اور سجدہ الگ کرتے، یہ نماز کی رکعت کے علاوہ سجدہ ہے، تو اس میں یہ دعا پڑھتے ہیں سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ رواہ ابو داؤد. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے اور میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائی. اور سب کی اصل ایک ہے. کیا اللہ کی شان ہے نا، پوری ون سکن ہے، خاندان یا قبیلے میں پیدا ہونے کی وجہ سے اور اس کے اندر کٹ لگائے این مناسب جگہ پر مناسب سائز کے درمیان، یعنی کہ ایک آنکھ بہت بڑی اور ایک چھوٹی ہے، بہت جڑی ہوئی ہے، بہت کھلی ہیں، کہیں سے کہیں اوپر نیچے، اور پھر اسی طرح کانوں کی جگہ پر کان بنائے. تو جس رب نے، کیونکہ جب بچے کی گروتھ ہوتی ہے تو اس وقت ہے یہ سب ایک ہی جیسی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے اور ڈرو اللہ سے، ایک لوتھڑا ہوتا ہے. وہ ذات پھر کس طرح اللہ تعالیٰ وہ پورے پیسیجز بناتا تم ہے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور وہ سب کھلے ہوتے ہیں. یعنی اس کا اگر نام ایک بھی اس میں چھوٹی سی چیز بند ہو تو انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے. اپنے مجھے ایک بچے کو دیکھنے کے اتفاق ہوتا ہے ایک دوسرے سے جس انسان کے کیا آنسوؤں کا مانگتا جو ہے، سوراخ ہے وہ بند تھا. تو فرمایا یعنی کہ تم بہت زیادہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے واسطہ دے کر ایکسیسو واٹر آنے لگتا ہے، ہر وقت آنکھیں پوچھنا پڑتی ہے کہ اگر سوراخ بڑے ہوتے ہیں تو مشکل اور اگر بند ہو تو مشکل. کے معاملے میں بھی کس طرح اللہ تعالیٰ ان میں کٹ لگاتا ہے اور اب اس سے شک کرتا ہے. بات تو پہلے یہ پتہ چلتی ہے جس نے کیا کہ اس سر کو پھر اسی کے آگے جھکنا چاہیے. داری کے حقوق ادا کرنا، فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے. اور كانت عائشة رضی اللہ عنہا یؤمها عبدها ذکوان من المصحف رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے، یہ حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف آسان طریقے اختیار کریں، لیکن پاسبل نہیں کہ ہر جگہ حافظ موجود ہو. تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک نماز انسان پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ چیز کہ صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کو رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا، تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے. یہاں پر